الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد المرسلين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات تخریق صدر بزم کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام ہدیتاً پیش کرنے تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دی جو آیات بینات پہلے سپارے دی 58 اور 59 آیات بینات پڑھی ہے، اس آیات دے تحت اج دا میرا عنوان ہے خدائی دے احکام نو بدلنے دا وبال۔ اللہ رب العزت کریم نبی علیہ السلام دے جوڑے دے صدقہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات دے اندر میرے پیارے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جدو اسی انہاں نو کیا کہ اس شہر دے وچ داخل ہو جاؤ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس شہر دے وچ داخل ہو جاؤ پھر اس دے وچوں جتھوں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ۔ فرمایا کہ سجداً وقولوا حطۃ نغفر لکم، دروازے دے وچ سجدہ کردے داخل ہو جاؤ، اور فرمایا کہ حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، فرمایا کہ اے کہندے ہویا داخل ہو جاؤ کہ ساڈے گناہ معاف ہو جان، ان قریب اسی تواڈی خطاواں نو بخش دیاں گے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی نیکی کرنے والے نو اور زیادہ عطا فرمانے ہاں۔ پھر انہاں ظالماں فرمایا کہ پھر انہاں ظالماں نے جو انہاں نو کیا گیا انہاں نے ایک تو دوسری بات تو بدل دیتا، تو اسی انہاں نو انہاں دے اتے آسمان تو عذاب نازل کر دیتا، انہاں ظالماں دے اتے عذاب نازل کر دیتا کیونکہ اے نافرمانی کرنے والے سن۔ اے اس آیات دا ترجمہ ہے اور تفصیلاً اس دی میں سمجھا دینا کہ اسرائیل نے جرم کیتا، اللہ پاک اور اس دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نافرمانی کیتی۔ انہاں دے پیو تو آندے نہیں تے انہاں نوں بھیج دیندے نے جاؤ شرارتاں کر کے آؤ مسجد دے اندر۔ جننے بھی چھوٹے بچے نے باہر بھیج دیو آدھے پیواں دے نال آیا کرن، پہلے آ کے تے شرارتاں کردے رہندے نے۔ اسرائیل نے جرم کیتا، جرم انہوں نے کی کیتا کہ اللہ اور نبی دی نافرمانی کیتی، انہوں نے اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نافرمانی کیتی۔ اس کا نتیجے یہ بنیا کہ انہوں نے ایک تیہ نامی وادی دے وچ قید کروا دی، قید ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال۔ اور جدوں تے قید ہوئے تھے اللہ دی قدرت دے نال، یعنی کہ 40 سال اتنے قید رہے، 40 سال۔ تو اے حساب لگا لو کہ اتنے ارد گرد دیوار بھی کوئی نہیں، باڑ بھی کوئی نہیں، سائڈاں تے نہ کوئی چیز نہیں، لیکن اللہ نے اپنے قدرت دے نال انہاں لوگاں نو 40 سال تک قید رکھیا۔ تو 40 سال یہ لوگ جنی بھی کوشش کرتے رہے اس میدان چوں نکل نہیں سکے۔ اللہ نے انہوں نے اس طرح انہوں نے قید کیتا اس تیہ نامی وادی دے اندر۔ آخر انہوں دی قید ختم ہو گئی، اللہ پاک نے انہوں نے بیت المقدس جان دا حکم ارشاد فرما دیتا۔ بیت المقدس جان دا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور جدو اسے انہوں نے آکھیا وَإِذْ قُلْنَا، جدو کیا کی آکھیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ادخلوا هذه القرية، اس شہر دے وچ داخل ہو جاؤ، شہر دے وچ داخل ہو جاؤ۔ فرمایا کہ ایک بستی ہے، اے بستی کیڑی ہے؟ علماء کرام فرماندے نے اے بستی بیت المقدس ہے، بیت المقدس ہے بستی۔ اور فرمایا کہ اس بستی وچ جا کے اللہ نے فرمایا کہ کرنا کی ہے؟ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، فرمایا کہ اس بستی دے وچ جا کے نا بے روک ٹوک کھاؤ پیو۔ پچھلی 40 سال دی قید اللہ نے فرمایا کہ اسی ختم کیتی، پھر انہاں نو اسی اس بستی وچ داخل کیتا تو فرمایا کہ جاؤ اس بستی دی اندر تانوں آزادی ہے، بے روک ٹوک کھاؤ پیو، عیاشی مارو۔ فرمایا کہ تہاڈی قید ختم کر دیتی گئی ہے۔ اس بستی دے وچ پھل نے، میوں برتنے دا جڑا سامان ہے، فرمایا کہ اس کے اندر حلال چیزاں موجود نے، کھاؤ پیو اور سکون حاصل کرو۔ اور جدو 40 سال دی قید ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کرنا کی ہے کہ جدو تسی بیت المقدس کی طرف جاؤ، جدو اس بستی وچ داخل ہون لگو، اس بستی دا جڑا پہلا دروازہ یعنی کہ جدھروں داخل ہونا ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس دروازے دے وچ گزردے ہویا سجدہ کر کے گزرنا، سجدہ کر کے گزرنا جدو تسی گزرنا ہے اتھوں۔ لو جی دیکھو کہ ادب ہے، اللہ تعالیٰ ادب سکھا رہے ہیں بستی دا کہ اس بستی میں جانا ہے تے ادب دے نال جاؤ۔ یہ پہلا ادب ہے، مطلب ہے کہ جدو بیت المقدس داخل ہون لگو تو بستی دا جڑا دروازہ ہے اس دروازے تے جھک کے ادب دے نال گزریا جی، سار نو چکا کے سجدہ کردے ہویا گزریا جی۔ اور یا دا مطلب یہ وے کہ جدو تسی اوتے پہنچو تو اللہ پاک دے حضور سجدہ کریا جی، پہلا ادب سجدہ کرنا۔ اور دوسری اللہ پاک نے فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ، فرمایا کہ دوسرا ہے کہ جدو تسی اوتے پہنچ جاؤ، فرمایا کہ اے کہندے ہویا گزریا جے کہ یا اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، یا اللہ سانو معاف فرما دے، ساڈے گناہاں نو معاف کر دے۔ انہاں نے یہ بھی کام نہ کیتا، نہ انہوں نے سجدہ کیتا تے نہ وہ کمن کہ ساڈے گناہ معاف ہو جان۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک کہندے آیا گزرنا کیا اللہ پاک سانو معاف فرما دے، تو فرمایا کہ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، تو اڈا کہنا ہے یا اللہ گناہاں نو معاف کر دے، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر میں تہاڈیاں خطاواں بخش دیواں گا۔ ایک باری تسی کہہ دیو کہ یا اللہ سانو معاف فرما دے، میں رب تہاڈیاں خطاواں نو معاف کر دیواں گا، بخش دیواں گا۔ اور اللہ نے فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا کہ اسی ان قریب نیکی کرنے والے نو اور زیادہ عطا فرمانے ہیں۔ کیا بات ہے، فرمایا کہ نیکی کرنے والے نو اسی اور زیادہ عطا فرمانے ہیں جڑا نیکی کردے نے۔ ہن اے بڑا انعام سی، 40 سال قید تو آزاد ملی، آزادی انہوں نے نصیب ہوئی بنی اسرائیل نو، 40 سال پھر بستی وچ جانا نصیب ہویا، گناہاں تو معافی دا سامان، اور مزید اس بستی جتھے پہلے قوم عمالقہ اتھے آباد سی، بغیر لڑے بغیر محنت پوری بستی جڑی سی نا فتح ہو گئی، بنی اسرائیل دے حوالے کر دیتی گئی، اس کے اندر پھل بھی موجود نے، میوہ وغیرہ، یعنی سب کچھ حلال کردہ چیزاں انہاں دی اتھے موجود نے۔ اے سب کچھ ہون دے باوجود بھی صرف 2 کام اللہ تعالیٰ نے فرمائے نے، بستی دے دروازے وچ سجدہ کرنا، اے کہنا حِطَّةٌ نغفر لکم، اے اللہ پاک ساڈے گناہ نو معاف کر دے، ساڈے گناہاں نو بخش دے۔ فرمایا حِطَّةٌ صرف تسی کہنا ہے،
ਹਿੱਤਾਤੁਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਤਨੇ ਨਾ ਫਰਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹਿੱਤਾਤੁਨ ਨਗਫਿਰ ਲਕੁਮ। اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیات نمبر 59 کے اندر فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہاں ظالماں نو اسی جو آکھیا نا انہاں نے نہیں کیتا۔ اللہ نے فرمایا یہ ظالم نے جنہاں نے اللہ دے حکم نو نہیں منیا، اللہ دے حکم نو بدل دیتا، اپنی گل دے نال انہاں نے اللہ تعالیٰ دے حکم نو بدل دیتا۔ فرمایا کہ اے ظالم نے ایک دوسری گل دے نال انہاں نے اللہ تعالیٰ دے حکم نو بدل دیتا۔ تو فرمایا کہ انہاں نے حکم کی سی کہ سجدہ کر کے اس بستی وچ داخل ہونا، انہاں نے کیا کہ سرین دے بل کسیٹ دیاں ہویاں اس بستی وچ گئے۔ دوسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتۃ الہی گناہ بخش دے، لیکن انہاں نے کی آکھیا؟ انہوں نے کوئی جواب الٹا دیتا، کہنے لگے حبۃ فی شعرۃ حبۃ فی شعرۃ۔ ان کا جواب یہ بنتا ہے، انہوں نے اللہ دی بارگاہ انہوں نے آکھیا کہ بال میں دانا، بال میں دانا، مذاق کیتا اللہ دی بارگاہ بال میں دانا، مذاق اللہ نو کیتا، اللہ نو مذاق کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سالہ قید چ انہوں نے کڈیا، انہوں نے آزاد کیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے رزق دیتا کہ جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ دی ذات نال مذاق کیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نال مذاق کرنے والے ہو اور میرے حکم نو بدلن والے ہو، اللہ نے فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ نے پھر آسمان تو انہاں دے تے انہاں ظالماں دے تے عذاب نازل فرما دیتا۔ انہاں دے اتے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیتا، عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیتا۔ عذاب نازل کیوں ہویا؟ ایک تے انہاں اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کیتی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ سجدہ کردیاں ہویا جانا، لیکن انہاں سجدہ نہیں کیتا۔ دوسرا فرمایا کہ گناہاں دی معافی منگنا، انہوں نے گناہاں دی معافی نہیں منگی۔ دوسرا انہوں نے کیا حبۃ فی شعرۃ، اللہ تعالیٰ نال مذاق کیتا۔ اللہ نے فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تواڈے تے عذاب نازل ہوئے او ظالمو، اللہ نے انہاں تے عذاب نازل فرما دیتا۔ عذاب نازل کیویں ہویا کہ انہاں نے اللہ تعالیٰ دے حکم نو بدل دیتا، اللہ دا حکم نہیں منیا، اس دے نبی دا حکم نہیں منیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہاں تے عذاب نازل فرما دیتا۔ انہاں عذاب کیے، اس وقت بنی اسرائیل تے طاعون دا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجیا۔ وہ طاعون دا عذاب آیا تے 70,000 اسرائیل مر گئے، 70,000 اسرائیلیاں تے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا اور ان مر گئے سارے طاعون دی بیماری دے نال۔ انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ دے اللہ رب العزت دے حکم نو بدل دیتا اپنی گل دے نال کہ نہیں انج نہیں انج ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہاں تے عذاب نازل فرمایا۔ اوے اللہ دے نیک بندے سونے ویرو، اللہ تعالیٰ دے حکم نو تو بدلنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دے حکم نو جڑا بندہ نہیں منے گا یا ان دے وچ ملاوٹ کرن دی کوشش کرے گا، ان دے واسطے عذاب تو علاوہ کچھ نہیں جے۔ اللہ تعالیٰ دا عذاب نازل ہوندا ہے جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے قرآن دی آیات دے وچ ملاوٹ کرے کہ یار نہیں انج بھی تھوڑا جا ہو سکتا ہے، یا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سنے یار کہ یار انج نہیں تھوڑا جا سانو انج بھی کر لینا چاہیے، کہ نماز دے اندر حکم ہے کہ بار بار کپڑے نو سیدھا نہ کرو، اٹھدیاں ہویاں بیٹھدیاں ہویاں، حدیث پا کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حدیث پا کے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز دی حالت دے وچ جدوں تسی کھڑے ہوو بیٹھو تو بار بار کپڑے نو سیدھا نہ کرو، تہاڈی نماز نہیں ہے، یہ عملے کثیر ہے، بار بار تسی کپڑے نو چھیڑی جاؤ، انہاں نو سیدھا ہی کردے رہو، تے رب والے تہاڈا دھیان نہیں، کپڑیاں والے دھیان ہے۔ تے فرمایا کہ عملے کثیر ہے، اس طرح تہاڈی نماز ختم ہو جائے۔ تو سننے والا بندہ کہے نہیں یار
حدیث تے سن لئیے ذہن وچ بھی بٹھا لئیے تے چلو یار کوئی گل نہیں ایویں ہوندا بھی رہے انہاں مولویاں نوں کی پتہ تے میں تے رب دی نماز پڑھ رہا نا یار پڑھ تو رب دی نماز ہی رہا ہے پر اے نماز نوں لیان والے آمینہ دے لال نے بولو یار سبحان اللہ اس نماز نوں لیان والے آمینہ دے لال نے پڑھ کے دکھان والے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس محبوب نے یہ نماز لیاندی ہے اسے محبوب نے ہی حکم دیتا ہے کہ تسی نماز دے وچ ایویں کپڑیاں نوں بار بار سیدھا نہیں کر سکدے ہاں کدی بھلیاں چکیاں غلطی دے نال ہو جاوے تے معافی ہے تے جے بندہ اس چیز تے لگ ہی جاوے کہ میں جدوں سجدے جو کھڑا ہونا ہے تے کپڑیاں نوں درست کرنا ہے میں جدوں سجدیاں وچ جانا ہے کپڑیاں نوں پہلے سمیٹاں گا اُتے نوں کراں گا پھر میں سجدے دی حالت دے وچ جانا ہے تے حکم یہ ہے کہ تیری نماز ٹوٹ گئی ہے تو اس نماز نوں دوبارہ ادا کرے گا ہن سمجھ لگی ہے کہ حکم نوں کیویں بدلن حکم نوں کیویں بدلاؤ ہوندا ہے کیویں انسان حکم نوں بدلدا ہے تو اللہ تعالیٰ دا عذاب نازل ہوندا ہے ہن اگے چلیے اللہ تعالیٰ نے انہاں تے طاعون دی بیماری جڑی نا انہاں تے طاعون آ گیا بیماری انہاں تے نازل ہو گئی 70,000 اسرائیلی مر گئے جنہاں نے اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کی تھی تہاڈی اور میری امی جان حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں آپ فرماندیاں نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ طاعون ایک بیماری ہے عذاب ہے اللہ تعالیٰ دی طرفوں جڑا بنی اسرائیل تے نازل ہویا لیکن اگر یہ طاعون دی بیماری میری امت دے وچ کسے نوں لگ جائے تے اون دے واسطے رحمت ہے بولیا جی سبحان اللہ طاعون دی بیماری اگر میرے امت دے وچوں کسے نوں لگ جائے تے اون دے واسطے رحمت ہے اگر طاعون دی بیماری دے وچ میرا امتی فوت ہو جاوے تے شہادت دا رتبہ پاوے گا بنی اسرائیل واسطے عذاب ہے اور حضور دی امت دی نوں کسے نوں طاعون دی بیماری لگ جائے تے اون دے واسطے شہاداء دا درجہ بن جاندا ہے تے فرمایا کہ جدو بیماری لگ جائے تو فرمایا کہ اون دے وچ گھبرائے نہ اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرے صبر کر کے رہے اللہ انہوں شہیداں دا رتبہ عطا کرے گا بنی اسرائیل واسطے عذاب ہے اور امت محمدیہ واسطے عذاب نہیں انہاں واسطے رحمت ہے تے اے رحمت کیویں بنیا اے دو عالم دے والی مدینے والے تاجدار رحمت للعالمین دی وجہ دے نال اس بیماری نو امت محمدیہ واسطے جڑا نا رحمت بنا دیتا گیا یہ لا دوا ہے مرض ہمارا طبیب کیوں کریں گے چارہ علاج میرا کریں گے آقا علاج میرا کریں گے آقا طبیب دل میں حکیم بھی ہے میں ان کا بندہ وہ میرے مولا ہیں میں ان کا بندہ وہ میرے مولا ہیں وہ میرے مالک میں ان کا بردہ خدا کے فضل و کرم سے حفیظ بھی ہیں کریم بھی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اللہ نے فرمایا کہ اس جگہ یعنی کہ نا ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جتھے چاہے توبہ بندے دی قبول کر لیندہ ہے تے بندے نو اے ولیاں دے دربار تے جا کے یا نبیاں کو لے جانا یا نبیاں دی بارگاہ وچ جانا یا انہاں دے مزارات تے جانا اولیاء اللہ دے مزارات تے جان دی کی ضرورت ہے اللہ ہر جگہ تے توبہ قبول کرنے والا ہے بے شک اللہ ہر جگہ تے توبہ قبول کرنے والا ہے اندے وچ شک ہی کوئی نہیں اللہ تے ہر جگہ توبہ قبول کردا جتھے بھی چلے جاؤ سچی توبہ بندہ کرے قبول ہو جاندی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نو فرمایا کہ بیت المقدس جاؤ اوتھے جا کے اپنے گناہاں دی معافی منگو تے میں رب تانوں معاف کر دیواں گا انہیں بیت المقدس کیوں جانا ہے اوتھے نہیں اللہ معاف کر سکدا جس جگہ تے او موجود نے اوتھے بھی اللہ تعالیٰ انہاں دی توبہ قبول کر سکدا ہے انہاں نوں معاف فرما سکدا ہے لیکن قرآن اس کا جواب دیندا المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا قرآن کہندا ہے کہ
اے جڑی مسجد اقصا ہے نا ان دے ارد گرد اللہ تعالیٰ دے ولیاں تے نبیاں دیا قبراں نے. بارکنا حولہ، ایتھے ہر وقت اللہ تعالیٰ دی رحمت برسدی ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ دی رحمت برستی رہندی، اللہ تعالیٰ دی رحمت برستی رہندی ہے، کیونکہ انہاں دے ارد گرد نبیاں دے مزار نے، اولیاء اللہ دے مزار نے تے قبراں نے نبیاں دیاں. بیت المقدس جتھے اج جڑی جتھے جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں شہید کیتا جا رہا ہے، ایتھے ارد گرد نبیاں دے قبراں نے، نبیاں دے مزار نے، اولیاء اللہ دے مزار نے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل گناہ تا کر بیٹھے ہو، 40 سال قید تو تانوں آزادی بھی دے رہے ہیں، تے تسی بیت المقدس چلے جاؤ تے جا کے اوتھے دروازے وچ داخل ہوندیاں ایک تو سجدہ کرو تے دوسرا کہنا حتۃ نغفر لکم، یا اللہ ساڈے گناہ معاف کر دے، میں رب تواڈے گناہاں نوں معاف کر دیواں گا. تو یا اللہ اوتھے کیوں بھیجیا ہے؟ فرمایا اوتھے اس واسطے بھیجیا ہے کہ تاکہ میرے نبیاں تے میرے ولیاں دی شان سمجھ وچ آ جاوے، انہاں دا مقام سمجھ وچ آ جاوے کہ میں، اللہ فرماندا ہے میں سب دی سننا، کافر دی بھی اللہ سندا ہے، ہر کسے دی، ہر نکے نکے جانور کیڑی دی بھی اللہ سندا ہے، سب دی سندا ہے. اللہ سب دی سندا ہے، وہ سننے والی ذات ہے. لیکن سندا اللہ سارے دی ہے پر ماندا اپنے پیاریاں دی ہے، یہ بھی یاد رکھیا جی. اللہ سب دی سنن والا ہے پر مندا اپنے پیاریاں دی، جڑا اللہ دے پیارے ہو جان. ہن بندہ نماز بھی نہ پڑھے اور سارا دن جھوٹ بھی بولی جائے، غیبتاں چغلیاں کیتی جائے، تو پھر آکھی جاوے کہ میرا رب میری سندا ہی نہیں دا. اگر اے بندہ لفظ کدی زبان چ نکل جائے کہ رب میرا سندا نہیں، بندہ کافر ہو جاندہ ہے. یہ یاد رکھیا جی، کیونکہ قرآن کہندا رب سندا ہے، بندہ کہہ رہا رب سندا نہیں میری. پہلے وہ زبان لے کے آؤ جڑی رب نو صحیح سنان والی ہے تے اوتھے قبول ہون والی ہے. بول دے نہیں سبحان اللہ؟ وہ گل ہے کہ نہیں؟ پہلے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی پوے گی، اپنے آپ نو چینج کرنا پوے گا، اللہ والا اپنے آپ نو بنانا پوے گا، پھر چہرے تے ہاتھ بعد وچ پھرے گا رب دی بارگاہ جو پہلے قبول ہو جائے گا. پہلے جویں وہ کہندا اوویں تو کر لے، اوویں اسی کریے، پھر جویں اسی کہاں گے رب اوویں کرے گا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اسی گناہاں دے وچ لتھڑے ہوئے سانو چاہیے کہ اسی اولیاء اللہ دے جڑے مزار نے انہاں دے تے رب دی رحمتاں برکتاں جڑیاں نے نا اے برسدیاں رہندیاں نے. اللہ اپنے محبوب دا صدقہ پلیت لوگاں تو اللہ تعالیٰ جڑے مزارات نے نا اولیاء اللہ دے، وہ پلیت لوگاں تو اللہ صاف فرما دے. سمجھدار جس بیٹھے جے، جڑے پلیت لوگ نے انہاں تو اللہ تعالیٰ انہاں مزاراں نو صاف فرما دے، جنہاں نے اولیاء اللہ دے مزاراں نو جڑا نہ موڑا بنا کے تے ہر غلط کام جڑا نہ کر رہے نے. اللہ رب العزت انہاں مزارات نو اپنے کریم دا جوڑے نے صدقہ انہاں صاف فرما دے، انہاں نو ہدایت عطا فرما دے، جنہاں نے اولیاء اللہ دے مزارات نو جڑا ہے مزارات تے آ کے اولیاء اللہ دے مزارات تے آ کے غلط کاریاں شروع کیتیاں اور اولیاء اللہ دی شان نو، اولیاء اللہ نو بدنام کرن دی کوشش کیتی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، بڑا ہی مشہور ہے ایک واقعہ ہے، صحیح بخاری شریف دے اندر موجود ہے. میرے آقا سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا ہے میرے صحابہ آؤ میں تانوں پچھلی امتاں دے وچوں ایک بندے دی گل سنانا. صحابہ کرام علیہم رضوان حضور دی بارگاہ وچ انج بہندے ہوندے سن، انج ادب دے نال بہندے سن کہ انہاں دے سر دے اوپر اگر کوئی پرندہ بھی بیٹھ جاندا سی نا، انہوں انج لگدا سی کہ جویں مینوں ہن اے ہلن والا نہیں. یعنی کہ صحابہ کرام ہلدے ہی نہیں سن حضور دی بارگاہ 'چ. جدوں انہوں نے بیٹھنا اتنا ادب دے نال بیٹھنا کہ سر تے پرندہ سارا دن بیٹھا رہے گا تو بیٹھا ہی رہے گا.
تو اتنے ادب دے نال صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ آ کے بیٹھدے ہوندے سن۔ تو یاد رکھیا جے کہ مسجد دا جڑا ادب ہے وہ یا چوکڑی مار کے بیٹھنا یا تحیات دی شکل 'چ بیٹھ جانا، گوڑے کھڑے کرنا یہ منع فرمایا گیا۔ ہاں کسی نو کوئی تکلیف ہوئے تو اندے واسطے تھوڑا جا کچھ جائز ہے، ورنہ نہیں، یہ ادب دے خلاف ہے۔ یا بندہ مسجد دے اندر تحیات وچ بیٹھ سکتا ہے تو یا پھر چوکڑی مار کے بیٹھ سکتا ہے، تحیات وچ بیٹھنا زیادہ ادب ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 100 اس بندے نے ایک بنی اسرائیل دے اندر ایک آدمی سے انہیں 100 قتل کیتا۔ کتنے قتل؟ میں اولیاء اللہ دی شان عرض کرن لگیا، میرے آقا نے فرمایا اس بندے نے 100 قتل کیتا۔ جدو 99 قتل ہوئے کسی اللہ والے کو لے گیا، انہوں جا کے کہنے لگا کہ میں 99 قتل کر بیٹھا تو کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ وہ بیچارے کو لینا علم نہیں سی ہے تو وہ کہہ بیٹھا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہونی۔ انہیں کہ جی میری توبہ قبول نہیں ہونی تو زندہ کیوں ہے؟ انہیں بھی مار دیتا، وہ 100 پورا ہو گیا۔ وہ جدو 100 قتل پورا ہویا تو دل دے وچ اٹھدی ہے کہ میں معافی مانگ لواں، میرے گناہ معاف ہو جان، میری توبہ قبول ہو جائے۔ اس طرح ایک اور اللہ والے کو چلا گیا، انہوں نے کہا کہ توبہ تیری ضرور قبول ہوئے گی، انج کرو کہ تسی نا فلانی بستی میں چلے جاؤ، یہ صحیح بخاری شریف دے وچ نہ ہوئے تو میں دکھا سکنا، میرے کو موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف دے اندر ہے، فرمایا کہ وہ بندہ جدوں اس بستی والے جا رہا جتھے اللہ تعالیٰ دے بندے عبادات کر رہے ہیں، تو رستے دے اندر ان دی روح قبض ہو گئی، فوت ہو گیا۔ عذاب دے فرشتے بھی آ گئے، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب والے فرشتے کہنا اسی لے کے جانا ہے، رحمت والے فرشتے کہنا اسی لے کے جانا ہے۔ وہ عذاب والے جڑے فرشتے سن وہ کہنے ساری زندگی انہیں نیکی کیتی کوئی نہیں، تے رحمت والے فرشتے کہنے لگے یہ توبہ دے ارادے نال جا رہا سی، یہ ہن ساڈا بندا ہے، اسی اینوں لے کے جانا ہے، یہ توبہ دے ارادے نال جا رہا سی، یہ اللہ والیاں دی طرف جا رہا سی، یہ ساڈا ہی بندا ہے۔ صحیح بخاری شریف دے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے اور نو بھیجیا، فرمایا کہ جاؤ زمین نو ناپ لو، جدھر اللہ والے نے جے تے ادھر زیادہ پہنچ گیا ہے تو پھر اینو رحمت والے فرشتے لے جان، تے جے اپنے گھر والے اپنے گھر دے زیادہ قریب ہے تو پھر عذاب والے فرشتے لے جان۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر دے زیادہ قریب سی، تے جدھر اولیاء اللہ اپنی عبادت وچ مشغول سن، جتھے جا کے ان دی توبہ قبول ہونی سی، ادھر والی جگہ ادھر دا جڑا رستہ سی وہ زیادہ طویل سی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین نو حکم دیتا کہ گھر والی سائڈ تو زیادہ ہو جا تے جدھر میرے بندے عبادت کر رہے ہیں ادھر سمٹ جا، ادھر سنگڑ جا۔ زمین نو حکم ہویا، زمین سنگڑ گئی۔ انہوں نے جدو فرشتے نے جدو زمین نو ناپ کیتا تے جدھر عذاب ملنا سی ادھر زمین زیادہ ہے، جدھر رحمت والے فرشتے کھڑے نے ادھر زمین سنگڑ گئے، جدھر اللہ تعالیٰ دے ولی اور عبادات کرنے والے اللہ دے مقبول بندے کھڑے نے ادھر جگہ کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ رحمت والے فرشتیو تسی اینو لے جاؤ، اس نو جنت وچ لے جاؤ۔ بات کرنے دا مقصد میرا یہ ہے کہ زندگی دا پتہ کوئی نہیں، انسان نو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ توبہ کر کے رہنا چاہیے۔ توبہ دا ارادہ لے کے مسجد دی طرف آؤ کہ یا اللہ میں اپنے گناہ